آپ میری بات کو توجہ سے سنیں اور سننے کے بعد انشاءاللہ اگر عمل کریں گے تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان تھا، وہ جو ہے خرید و فروخت کیا کرتا تھا، سامان کو بیچتا تھا، خریدتا تھا، لیکن اس نوجوان کے جو ہے دکان میں برکت نہیں ہوا کرتی تھی، برکتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب وہ نوجوان پریشان تھا کہ میں اتنا محنت کرتا ہوں، اتنا محنت و مشقت کے ساتھ میں بیچتا ہوں، خریدتا ہوں، لیکن برکت نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ نوجوان جو ہے حضور غوث پاک کے بارگاہ میں جاتا ہے اور جانے کے بعد سے عرض کرتا ہے، حضور غوث اعظم سے عرض کرتا ہے کہ حضور ایک میری عرضی ہے، ایک میری گزارش ہے آپ سے، ایک میری درخواست ہے آپ سے، آپ میرے لیے کچھ دعا کر دیتے تاکہ میری دکان میں جو ہے برکتیں ہونا شروع ہو جائیں۔ میں دکان میں جو ہے بیچتا ہوں، خریدتا ہوں، لیکن میری جو ہے دکان میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ حضور آپ میرے دکان کے لیے خیر و برکت کے لیے دعا کر دے۔ وہ نوجوان جو ہے اتنی بات کو غوث پاک کے سامنے رکھا تو غوث پاک نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان سن، اے نوجوان سن، تیری دکان میں برکتیں ہونے لگیں گی، اب تو یہاں سے اپنے دکان میں جا اور جانے کے بعد سے اگر کوئی سامان خریدنے کے لیے آئے تو اس کو پورا تول کر دے۔ غوث پاک نے کیا ارشاد فرمایا، کتنے پیارے انداز میں جواب دیا، اے نوجوان اگر تیری دکان پہ کوئی بھی سامان لینے کے لیے آئے تو اس کو پورا تولنا۔ اب وہ نوجوان جو ہے جاتا ہے اور جانے کے بعد سے پھر وہ نوجوان جو ہے سامان کو بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی بھی آتا تھا تو اس کو جو ہے پورا تول کر دیتا تھا اور جتنا ہوتا تھا اس سے زیادہ جو ہے بڑھا کر دے دیا کرتا تھا، لیکن کم نہیں کیا کرتا تھا۔ جب ایسا معاملہ چلتے رہا، ایک ہفتے کے بعد سے مسلسل اس کی دکان میں اتنی برکتیں ہونے لگی، اتنی برکتیں ہونے لگی کہ وہ جو دکاندار تھا، بیچنے والا تھا، وہ جو ہے ترازو جو ہے اپنا سونے کا بنوا لیتا ہے۔ اتنی برکتیں ہونے لگی کہ وہ نوجوان جو ہے اپنے ترازو کو جو ہے سونے کا بنوا لیتا ہے۔ اب جو ہے ایسے ہی وہ سامان کو بیچتے رہا، اس کی دکان میں جو ہے برکتیں ہوتی رہی۔ اب وہ نوجوان ایک دن پھر غوث پاک کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد سے عرض کیا کہ حضور اب معاملہ بالکل الٹا ہو گیا ہے، محنت کم کرتا ہوں، جس طریقے سے آپ نے بتایا اسی طرح سے میں بیچتا ہوں، تب میری دکان میں اتنی برکتیں ہونے لگی ہیں، اتنی برکتیں ہونے لگی ہیں کہ میں نے جس سے سامان تول کر دیا جاتا ہے ترازو، اس کو میں نے سونے کا بنوا لیا۔ اتنا کہا اس نوجوان نے تو غوث پاک نے کہا، اے نوجوان سن، تو اس ترازو کو لے جا اور لے جانے کے بعد سے دریا میں پھینک دے۔ اس ترازو کو لے جاؤ اور اس دریا میں پھینک دو۔ برادران ملت اسلامیہ، کوئی سونے کا چیز پھینکنا نہیں چاہے گا، لیکن اس نوجوان نے کہا کہ انہی بزرگ کے بدولت میری دکان میں اتنی برکتیں ہو رہی ہیں، میں اس ترازو کو لے جاتا ہوں اور دریا میں پھینک دیتا ہوں۔
اب وہ نوجوان جو ہے غوث پاک کے بارگاہ سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد سے اس ترازو کو لیتا ہے اور لینے کے بعد سے اس ترازو کو جو ہے دریا کے کنارے دریا میں پھینک دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی اب پھینکنے کے بعد سے وہ نوجوان پھر اپنے دکان میں چلا جاتا ہے، پھر وہ جو ہے اپنا سامان بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اچانک اسی دریا کے کنارے سے، اسی دریا کے راستے سے ایک مسافر جو ہے قافلوں کے ساتھ اسی دکان پہ سامان لینے کے لیے جا رہے تھے، اسی دکان پہ جو ہے سامان لینے کے لیے جا رہے تھے، اسی دریا کے کنارے سے جا رہے تھے، لیکن ان کے پاؤں میں ایسی چیز پڑی۔ اب ان مسافروں نے کہا آخر یہ کیا ہے، اس کو کیا ہے، اس کو نکال کر دیکھا جائے۔ اب جب وہ مسافر جو ہے اس چیز کو نکالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، یہ وہی ترازو ہے جس کے پاس سے ہم لوگ سامان لے جایا کرتے ہیں، جس کے پاس سے ہم لوگ سامان لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اسی دکان کی ترازو ہے، یہ اسی دکاندار کی ترازو ہے۔ اب ہم جو ہے مسافر اس ترازو کو لیتے ہیں اور لے جانے کے بعد سے پھر واپس اس کے دکان میں دے دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ نوجوان سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، یہ ہمارے پاؤں میں لگا اور ہم لوگ نے دیکھا کہ یہ آپ ہی کا ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو اٹھا کر آپ کے پاس واپس لا دیے۔ اب وہ نوجوان جو ہے حیرت میں پڑ گیا، پھر اس ترازو کو لے کر غوث پاک کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور ہونے کے بعد سے وہ عرض کرتا ہے حضور اب میں اس کو لے کر نہیں آیا ہوں، مسافر جو ہے سامان لینے کے لیے میرے دکان پہ آ رہے تھے، ان لوگوں نے مجھے لا کر دیا ہے، حضور میں اس کو لے کر نہیں آیا ہوں، تو میری باتوں کو غور کرنا۔ غوث پاک نے کیا فرمایا، کہا کہ بیٹا سن، اب یہ جو ترازو تو نے بنوایا تھا، تو نے حلال کمائی سے بنوایا تھا، اس لیے یہ تیرے پاس آ گیا۔ غوث پاک نے کہا اے نوجوان سن، اگر تمہاری 1 روپیہ اگر حلال کا ہوگا، اگر تم اس کو سمندر میں بھی پھینک دو گے تو وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ ہم لوگ جب تک زندہ رہیں حلال کمائیں اور حلال کمائی سے جو ہے رزق کو کھائیں۔ دیکھیے اس نوجوان نے جب حلال کمائی سے جو ہے اس نوجوان نے جو ہے پورے ایمانداری سے تولنے لگا تو اس نے سونے کا بنوا لیا، اس نے سمندر میں پھینک دیا، پھینکنے کے باوجود بھی وہ سامان اس کے پاس آ گیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اگر حلال کی چیز ہو، اگر اس کو سمندر میں بھی پھینک دیا جائے تو وہ واپس تمہارے پاس آ جائے گا۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، آپ لوگ کس غفلت میں پڑے ہو، کس اندھیرے میں پڑے ہو؟ آج سورج جو ہے پورب سے نکل رہا ہے، ابھی بھی توبہ کرنے کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یقین جانو جس دن پچھم سے سورج نکل گیا اس دن توبہ کرنے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، جب تک زندہ رہو حلال کمائی